نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اس نے یہ ہمیں توفیق دے دی ہے کہ ہر ہفتے ایک مختصر سے پروگرام کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور مختلف موضوعات کو اپنا ہم بنا لیتے ہیں موضوع گفتگو، اور اس طرح سے دین کے ساتھ ایک وابستگی ہماری جاری رہتی ہے، بہت ساری معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یعنی ان کی فضائل اور شہادت کے حوالے سے مختصر سا بیان کریں گے۔ دیکھیے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اور بے پناہ خوبیوں سے اللہ پاک نے انہیں نوازا تھا۔ جہاں کہیں ضرورت پڑتی تھی وہاں اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی اور پہلی صف میں نظر آتے ہیں، اور جب سے اسلام قبول کیا تب سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک وہ اللہ کے دین کی خاطر جیتے رہے اور مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کاتب وحی بھی ہیں، آپ جامع القرآن بھی ہیں، آپ مجہز جیشن اسرا بھی ہیں۔ یقیناً آپ کے بہت سارے القابات ہیں، اور آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے کئی مرتبہ جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اور آپ نے مدینہ والوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام بھی کیا ہے۔ آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خرید کر وقف کی ہے۔ اس طرح بہت ساری نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت کے متعلق اگر ہم تھوڑا سا بھی ان کی سیرت اور فضائل کو بیان کر لیں تو اگر اس میں سے کوئی ایک صفت اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی دنیا میں بھی عزت و عظمت دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ یاد رکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اتنا ہی کافی ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر کوئی عظیم ترین شخصیت ہے اس کا نام سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ بات کوئی ہم نہیں کہہ رہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہنا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1697 میں یہ بات ذکر ہے، موجود ہے کہ اس کے بعد پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، اس کے بعد پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، اس کے بعد وہ کسی کو گنتے ہی نہیں تھی، سب برابر ہے۔ اب یہ بات بھی میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کی 1697 نمبر جو حدیث ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ فرماتے ہیں کہ کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعذر بأبی بکر احدا ثم عمر، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، ابو بکر کے برابر کسی کو بھی قرار نہیں دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان ہم کیا کرتے تھے، اور ثم عثمان، پھر اس کے بعد ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان کرتے تھے۔ ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، اور اس کے بعد ہم اصحاب النبی جتنے بھی صحابہ تھے اس کے بعد ہم کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں دیتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب صحابہ ہیں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب صحابہ
بخاری شریف کی حدیث ہے. تو صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہیں فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی ذوالنورین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ساتھیاں آپ کے گھر میں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد صحابہ کرام خود کہہ رہے ہیں ثم نترك اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناخذ لا نفاضل بینہم، کہ اس کے بعد ہم صحابہ کو ایک جیسا مانتے تھے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں دیتے تھے. گویا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام بھی ہے کہ سب صحابہ یہ جانتے تھے کہ ان کا نمبر فضیلت کے اعتبار سے ابو بکر اور عمر کے بعد اگر کوئی شخص ہے تو عثمان غنی کا دیتا. پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پر یعنی احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے. تو پہاڑ جو ہے وہ اچانک ہلنے لگا. جب ہلنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اسقط حرا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید. فرمایا احد تھک جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید موجود، ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید موجود. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے چکے ہیں. آگے حدیث آئے گی وہ ہم انشاءاللہ اس کو سماعت کریں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء میں داخل کر دیا. اور اس وقت مسلمان موت سے ڈرتے نہیں تھے، جنگ سے ڈرتے نہیں تھے، وہ تو شہادت کو اپنا مقصد سمجھتے تھے، زندگی کا مقصد سمجھتے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسی پر خوشائی. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ مال غنیمت آ جائے گا، جنگ جیتیں گے، یا پھر یہ کہ ہمیں کوئی حکومت میں حصہ مل جائے گا، اقتدار مل جائے گا، چند سیٹیں مل جائیں گی. وہ یہ نہیں سمجھتے. وہ کہتے تھے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. اگر مومن ہے، ایمان ہے، تو پھر ہمارے ان کا مقصد زندگی کا صرف ایک ہی ہے کہ وہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو اور اسلام کے پرچم کے بلند کے لیے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. بس وہ یہ سمجھتے تھے ہم کامیاب ہوں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کائنات میں آپ ہی سب سے بڑے حیادار ہیں. یہ بھی ان کا ایک وصف ہے، اور یہ وصف انہوں نے خود نہیں بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق الوعد الامین ہیں، انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ حیادار انسان کو سیدنا عثمان غنی ہے. چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بری ہے، وہ فرماتی ہے کہ خود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے گھر پر اور اجازت طلب کی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کوئی شخص اگر بستر پر لیٹا ہوا ہو تو کیفیت ذرا مختلف ہو سکتی ہے، کہ اس کی پنڈلیاں نہیں ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، کپڑے قمیض اس کے نہ ہو، بلکہ نیچے بنیان وغیرہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، تو یہ ساری بات ہو، سر پر امامہ شریف نہ ہو، ٹوپی نہ ہو، جو لیٹنے کی کیفیت وہ ایسا ہو سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے جب اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی تھی، یعنی لیٹا ہے انسان تو بعض اوقات چادر اوڑھ لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں آپ نے آنے کی اجازت دی. فرمایا بھائی اجازت دے دو. وہ آئے، انہوں نے اپنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور چلے گئے. اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، اجازت طلب کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں اسی طرح سے لپٹ کے پڑے رہے، اجازت دے دی. وہ آئے، انہوں نے اپنی بات کی
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. نہ صرف اٹھ کے بیٹھ گئے بلکہ ارشاد فرمایا اجمعی علیہ ثیابک. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھائی آپ کے اوپر کپڑے وغیرہ لے لو. یعنی پہلے تو ایسے ہی بغیر کپڑے سے مراد یہ چادر وغیرہ نہیں ہوگی، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی ذرا کپڑے وغیرہ درست کر لو آپ، اور اگر کوئی کپڑا کم ہے تو کپڑا اضافی کپڑا بھی لے لو. یہ بات ارشاد فرمائی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے بیان کرتے ہیں میں جس کام سے آیا تھا میں نے کام کیا اور میں چلا گیا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما لی لم ارک فزعت لأبی بکر وعمر رضی اللہ عنہما کما فزعت لعثمان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جیسے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ ہڑبڑا کر اٹھ گئے اور اپنے آپ کو آپ نے ٹھیک کیا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عثمان رجل حکیم وانی خشیت ان اذنت له على تلك الحال الا يبلغ الی فی حاجته. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان انتہائی حیادار انسان، بہت زیادہ حیا والے ہیں. مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اسی حالت میں ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی تو شرم کے مارے وہ اپنی بات مجھ سے مکمل نہیں کر سکے، اپنی حالت مجھ سے بیان نہیں کر سکے. یہ بات تو یہ بخاری شریف کی 2402 حدیث ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا کہ بہت حیادار انسان ہے، وہ اگر تشریف لائیں گے تو اس حالت میں مجھ سے اپنی حالت بھی بیان نہیں کر سکے. ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو واقعہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی نالیں اور پنڈلیاں یہ کھلی ہوئی تھیں. اب ظاہر ہے انسان گھر میں ہوتا ہے تو رانیں کھل جانا بھی بڑی بات نہیں ہے کہ چادر اوپر ہو گئی رانیں کھل گئی. تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں آنے کی اجازت دے دی اور ان سے باتیں کرتے رہے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اسی حالت میں اجازت دے دی، وہ بھی باتیں کرتے رہے. اچانک جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست کر لیے. پھر وہ آئے اور باتیں کی. راوی یعنی محمد کہتا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ دنوں کا آنا ایک ہی دن ہوا، یعنی یہ الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ چلے گئے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دخل ابو بکر فلم تحتش له ولم تبالغ ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تبالغ ثم دخل عثمان فجلست وسميت ثيابك. یا رسول اللہ سیدنا ابو بکر آئے تو آپ نے ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا، سیدنا عمر بن خطاب آئے آپ نے ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا. یعنی کس حالت میں آپ تشریف فرماتے لیٹے ہوئے تھے اسی حالت میں آپ لیٹے رہے. لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے درست کیے. تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے ان سے اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی حیا کرتے ہیں. تو قربان جائیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، ان کی شان پر کہ ان جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی ہوگا کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے ہوں اور اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ. یہ حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ حیادار ہیں وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وَأَقْوَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا، قاضی فیصلہ کرنے والا، فتویٰ دینے والا وہ علی بن ابی طالب ہے، وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ، اور سب سے خوبصورت تلاوت کرنے والا، قرآن بہترین پڑھنے والا وہ ابی بن کعب ہے، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل، اور حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہ معاذ بن جبل ہیں، وَأَفْضَلُهُمْ زَيْدُ بن ثابت، اور علم فرائض یعنی وراثت کا جو علم ہے یہ آدھا علم کہہ جاتا ہے، وراثت کا علم سب سے زیادہ زید بن ثابت جانتے ہیں۔ الا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، خبردار ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور وَأُمَّتِي هَذِهِ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدَۃ بن الجراح، فرمایا میری اس امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں صحابہ کو یہ مقام، یہ عظمت، یہ عزت، یہ ٹائٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو اس ساری امت میں سب سے بڑا امین ابو عبیدہ بن جراح، سب سے بڑا علم جو ہے وہ وراثت کا جاننے والا زید بن ثابت، سب سے بڑا قاضی علی بن طالب، سب سے زیادہ حلال و حرام جاننے والا معاذ بن جبل، اور سب سے بڑا قاری ابی بن کعب، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ حیا والا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ دین پر عمل پیرا ہونے والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے، جس راستے سے عمر آ گئے شیطان کو راستہ چھوڑے والا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ، آپ کو کاتب وحی یعنی قرآن وحی جو نازل ہوتی ہے تو اس کو لکھنے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا تو اور بھی وفادار ساتھی تھے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وفادار صحابی تھے جو کسی بھی موقع پر پیچھے نہیں رہتے۔ اگر اسلام کو مالی ضرورت پڑی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں نظر آئے، اگر جان کی ضرورت پڑی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں نظر آئے۔ اسی طرح جب شروع میں اسلام آیا اور قرآن نازل ہونے لگا تو کاتبان وحی چاہیے تھے، تو اس میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں سے ایک کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سورہ حجرات سے لے کر آخر تک والناس تک قرآن میں سب سے پہلے جس نے لکھا اس کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، یعنی سورہ حجرات سے لے کر 26 پارے سے لے کر پھر آخر تک والناس تک یہ وہی سب سے پہلے جس نے لکھی ان کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا اور جو بھی بدبخت لوگ تھے، باقی لوگ تھے، انہوں نے جب آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، آپ کو گھیر لیا اور وہ شہید کرنا چاہتے تھے، تو آپ کے ان میں سے ایک نے بڑھ کر آگے تلوار کا وار کیا جس سے آپ کا یہ ہاتھ کٹ گیا۔ جب ہاتھ کٹ گیا تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا اما واللہ انہا لأول کف خطۃ المفصل، فرمایا کہ ارے یہ ہے وہ ہاتھ جس نے سب سے پہلے مفصلات یعنی سورہ حجرات سے آخر تک کی تمام سوروں کو لکھا تھا، یہ وہ ہاتھ ہے جو تم نے آج کاٹ دیا، یہ تو قرآن کی وحی لکھنے والا تھا۔ وہ آپ اندازہ کیجیے کہ آپ کاتب وحی بھی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، ایک ہی کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا تھا، آج بھی موجود ہے، پانی اس میں سے نکلتا ہے، وہاں پر باغ بھی موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پانی کی بہت قلت ہے، ہمارے یہاں تو اب بھی قلت نہیں گئی، تو فرمایا جب پانی کی قلت دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یبتاع بئر رومۃ غفر اللہ له، فرمایا جو آدمی بیر روما خریدے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، جو آدمی بیر روما خریدے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخشش سے وصیت ہو کہ جس دن آپ نے یہ کنواں خرید کر کے دے دیا. یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اس وقت آپ نے لوگوں کی طرف جھانکا اور جھانک کر کے یہ فرمایا انشدکم اللہ ولا انشد الا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنو میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں لیکن میں صرف ان کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جو اصحاب رسول ہیں. اس لیے ان سے میں یہ قسم دے کر کہتا ہوں الستم تعلمون کیا تم یہ بات نہیں جانتے ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ من حفر رومة فله الجنة فحفرتها. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ جو بھی میرے روما خریدے گا وقف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. وہ میں تھا جس نے خریدا تھا اور وقف کر دیا. یعنی آپ نے لوگوں کو جتایا کہ دیکھو میں اصحاب رسول سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں وہ ہوں جو تمہیں میٹھے پانی پلاتا تھا. آج تم نے مجھ پر 40 دن سے زیادہ پانی بند کر رکھا ہے, تم نے میرا کھانا پینا بند کر رکھا ہے. میں وہ ہوں جو مسلمانوں کے لیے گھومے لے کر کے وقف کرتا تھا. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے مسجد کا ہونا بے حد ضروری تھا. لہذا ابتدائی طور پر تھوڑی سی زمین مسجد کے لیے خریدی گئی. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر مسجد تعمیر کی. صحابہ وہیں نماز پڑھتے, وہیں بات و ارشاد ہوتا, وہیں ایمان عدد بھی وہیں قائم کیا جاتا, وہیں سے مجاہدین کے دستے بھی آگے روانہ کیے جاتے, وہیں فوجی تربیت بھی کی جاتی تھی. ان سب کاموں کی وجہ سے مسجد نبوی کا دامن تنگ پڑ گیا. جب یہ مسجد نبوی تنگ ہو گئی تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ جو ساتھ والی زمین ہے, جو یہ زمین خریدے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا اور حدیث یوں ہے, فرمایا انشدکم باللہ انشدکم باللہ الذی لا الہ الا ہو. فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اتعلمون کیا تم نہیں جانتے ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی من ابتاع مربد بنی فلان غفر اللہ له کہ جو آدمی فلاں خاندان کا کھلیان خریدے گا, یعنی خالی پڑی ہوئی زمین خریدے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. فابتعته ب20,000 او 25,000 میں نے 20,000 درہم یا 25,000 درہم میں نے اس کو خریدا تھا. اور فآتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت له اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, میں نے عرض کیا قد ابتعته یا رسول اللہ میں نے اسے خرید لیا ہے. فقال فرمایا اجعله فی مسجدنا فرمایا اس کو ہماری مسجد میں شامل کر دو. واجره لك اللہ تعالیٰ اسے تجھے اجر دے گا. فقالوا اللهم نعم میں نے اسی وقت کہا اے اللہ اس کو تیرے میں نے گھر میں شامل کر دیا, مسجد میں شامل کر دیا. یہ مقام اور یہ مرتبہ یعنی مسجد نبوی کی توسیع کا جو عزت ہے عظمت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. اور پھر یاد رکھیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے, اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. سیدنا عبد الرحمن بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاء عثمان الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 دینار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان 1000 دینار لے کے آئے. کب؟ حین جہز جیش العسرہ, جب اپنی جنگ تبوک کے موقع پر جانے کے لیے بہت تنگی کا موقع تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تبوک کے لیے لشکر تیار فرما رہے تھے تو یہ لے کے آئے. فنثرها فی حجره انہوں نے وہ 1000 دینار لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے, پھیلا دیے. جب پھیلا دیے قال عبد الرحمن تو عبد الرحمن کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یقلبها فی حجره رسول فی حجره نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی گود میں الٹ رہے تھے
حضرت عثمان بن عفان کے لیے موت کی بیعت کی. کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام کی غرض سے مکہ بھیجا. یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا. حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کسی کام سے بات چیت کے لیے آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، رشتے دار آپ کے موجود تھے اور آپ کی وہ عزت کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو بھیجا. لیکن جب یہ وہاں مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں سے افواہ پھیل گئی کہ کفار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. جب ایسی افواہ پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4000 صحابہ کرام موجود تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے اس غرض سے بیعت کی کہ ہم اس وقت تک حدیبیہ کے مقام سے واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان بن عفان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم افواہ تھی یہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عثمان کی جب تک ہم شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے حدیبیہ سے ہم نہیں جائیں گے. قرآن مجید میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے کا جو عزم ایمان والوں نے کیا تھا، قرآن نے اس کو بیان کیا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینة علیہم واثابهم فتحا قریبا. فرمایا بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر اطمینان نازل کر دیا اور انہیں جلد ہی فتح بھی دے دی. یعنی اس کے بعد جلد ہی مکہ فتح ہو گیا تھا. تو جب فتح مکہ کا یہ گویا کہ یہ ایک ابتدا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے خوشخبری سنا دی. اب یہاں جو ایک اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نصیب ہے نا وہ درد ہے. وہ کیا ہے؟ جب بیعت ہونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایک صحابی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا، یوں ہاتھ رکھا. صحابی نے اوپر ہاتھ رکھا، بیعت کی، یا رسول اللہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے نہیں جائیں گے. اس نے دوسرے نے اس کے اوپر، تیسرے نے اس کے اوپر، چوتھے نے اس کے اوپر، یوں ہاتھ بنتے گئے بنتے گئے بنتے گئے. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ، یہ جو ہاتھ ہے یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اپنے ہاتھ کو اوپر رکھ کر فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اپنے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. هذه يد عثمان، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ہاتھ قرار دیا ہے. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنوں کا زمانہ آئے گا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فتنے آپ کے زمانے میں پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بیان فرما گئے آپ حق پر ہیں. اب سنیے کہ جن لوگوں نے، صحابہ سارے کی بات نہیں کر رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنہوں نے گستاخی کی ان کا انجام کیا ہوا. بس ایک یہ حدیث بیان کر کے میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آج کل سنی ہو یا شیعہ ہو یا رافضی ہو ناصری ہو، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی زبان سے اچھے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں. وہ عثمان غنی جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فتنوں کے زمانے میں یہ حق پر ہوں گے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. اور آپ نے فرما دیا آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جنت کی بشارتیں بار بار دے دی. ایسے شخص کے بارے میں اگر کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا کے بارے میں غلط الفاظ بولے تو بس یاد رکھیے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اپنا کوئی نام ہوگا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب ذرا سنیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا. ایک بہت ہی ثقہ تابعی ہیں ابو النضر منذر بن مالک، وہ بیان کرتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ كنا بالمدینہ فسب رجل عثمان، کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، وہاں ایک آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی، برا بھلا کہا. یہ کہتے ہیں فنہینا، ہم نے اس کو منع کیا، ارے صحابہ رسول کو، اور وہ بھی جو خلیفہ
خلیفۃ المسلمین